بحیثیت وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بیٹوں کا پاناما کیس سامنے آنے کے بعد گو نواز گو کے نعرے لگ رہے تھے۔ اب پاکستانیوں کی عظیم اکثریت لگتا ہے کہہ رہی ہے کہ کم نواز شریف کم، اور ان کی واپسی کا تقاضا کر رہی ہے۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ نواز شریف وطن واپس آئیں، عدالتی احکامات کی پاسداری کریں اور اپنے مقدمات اور سزاؤں کا سامنا کریں۔ پاکستانی عوام کو لندن میں بیٹھ کر نواز شریف کی مزاحمتی تحریک کی باتیں بھی ناگوار گزر رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ملک کے سیاسی منظرنامے اور اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے گیلپ پاکستان نے ملک کے 100 اضلاع میں عوام سے قومی سروے کیا۔ یہ ایک بہت مستند آرگنائزیشن ہے obviously، اور ایک یہ بہت بڑا سروے ہے جس میں سوال کیا گیا کہ کیا نواز شریف کو پاکستان واپس آ کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے یا نہیں۔ جواب میں 78% پاکستانیوں نے نواز شریف کو پاکستان واپس آ کر مقدمات سامنا کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اگر وہ صحتیاب ہو گئے ہیں تو انہیں فوری طور پہ پاکستان آنا چاہیے اور مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے، جبکہ صرف 15% نے اس کے برعکس رائے دی، جبکہ 7% نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پچھلے سال اکتوبر میں نواز شریف شدید بیمار تھے، ان کے پلیٹلیٹس مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار تھے، انہیں شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، گردوں کے امراض کی پیچیدگیاں بتائی گئی تھی۔ متعدد ٹیسٹ کے باوجود میڈیکل بورڈ نواز شریف کی بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہا تھا۔ عدالتی کارروائی کے تحت نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 8 ہفتوں کے لیے سزا معطلی کی اجازت ملی تھی، اور وہ طبی ضمانت پر پچھلے سال 19 نومبر کو لندن چلے گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں فوری طور پہ علاج کرانا تھا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کا اصرار تھا کہ نواز شریف کا علاج بیرون ملک میں ہی ممکن ہے، کیونکہ وہ بہت پیچیدہ بیماریوں میں ان کو وہ اس کا شکار ہیں۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا یا جو بھی ہوا کہ لندن پہنچتے ہی نواز شریف کی شدید بیماری میں تیزی سے افاقہ ہو گیا، بلکہ شاید بہت زیادہ افاقہ ہوا۔ لاہور میں نواز شریف ICU میں زیر علاج تھے، مسلسل ICU میں رہے، کچھ عرصے گھر میں بھی گئے تو گھر میں بھی ICU بنانا پڑا، لیکن لندن میں نواز شریف ایک رات بھی ہاسپٹل میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ مجھے صرف باتیں کرتے دکھانا یا باتیں بھی دکھانا؟ جیتا میں تھا، ڈکلیئر ان کو کر دیا گیا ہے، ہنس رہے ہیں آگے سے۔ آپ سب کو میرا السلام علیکم۔ اس پس منظر میں اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جناب نواز شریف بہت حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، صحیح معنوں میں حشاش بشاش ماشاءاللہ فریش نظر آ رہے ہیں، مگر اسی لیے شاید 3 ہفتے قبل جناب نواز شریف کی سیاست میں بھرپور واپسی ہوئی، اور قرائن و شواہد ان کی مکمل صحت بندی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب احتساب عدالتوں سے نواز شریف مفرور اور اشتہاری قرار ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم دے چکی ہے۔ مفرور اشتہاری کی نئی کارروائیاں شروع ہوئی ہیں۔ فاضل بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹس کی ریمارکس دیے کہ مجرم حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن چلا گیا ہے، اور لندن بیٹھ کر عوام اور حکومت پر ہنستا ہوگا۔ ان تمام زمینی حقائق کے باوجود نواز شریف عدالتی احکامات کی بجا آوری کے بجائے اب اپنا جو ان کا شدت پسند بیانیہ ہے اس کی پرچار کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہر چند روز بعد ان کی ایک دھواں دار تقریر سامنے آ رہی ہے۔ گیلپ پاکستان نے اپنے سروے میں عوام سے نواز شریف کی تقاریر سننے کے بارے میں بھی سوال کیا، جس پر 89% لوگوں نے نفی میں جواب دیا، اور صرف 21% افراد نے کہا کہ وہ نواز شریف کی تقریر سننے میں انٹرسٹڈ ہیں یا انہوں نے تقریر سنی، جس سے نواز شریف کی مقبولیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ جن افراد نے نواز شریف کا خطاب سنا، ان سے جب مزید پوچھا گیا کہ کیا آپ نواز شریف کے بیانیے کی حمایت کرتے ہیں، تو تقریر سننے والے 21% افراد میں سے صرف 1/3 نے نواز شریف کے موقف کی حمایت کی۔ بہرحال مجموعی جو اس سروے کا جو جز نظر آ رہا ہے، جو اس کا جو فوکس نظر آ رہا ہے، جو عوام کا جس میں اکراس دا بورڈ رائے نظر آ رہی ہے، یا 78% لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ملک واپس آنا چاہیے، وہ حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، اور اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے، عدالتوں کے سامنے حاضری دینا چاہیے۔ ملک کے موجودہ سیاسی پس منظر میں جناب نواز شریف کی واپسی، کیا اس کا قیاس کیا جا سکتا ہے، اور لندن میں بیٹھ کے ان کی مزاحمتی تحریک کو کتنی کامیابی مل سکتی ہے، ان تمام امور پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی، ایڈیٹر رہ چکے ہیں،
جناب سجاد میر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سجاد میر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف اپنی سیاست کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں. لندن سے وہ ایک مزاحمتی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی جو سیاست ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین وہاں سے بڑے مؤثر انداز میں اپنی جماعت کو اور اپنی جماعت کی جو تحاریک تھی وہ ان کو چلاتے تھے. نواز شریف صاحب ایک مخصوص پس منظر میں لندن تشریف لے گئے ہیں. اب وہاں سے وہ ایک مزاحمتی تحریک کو لیڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ بہت ہی پچھلے ہم نے 15-20 دن میں دیکھا کہ وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. کتنی اس کی عوام کو اس کی عوامی پذیرائی ملے گی اس کی؟ اور کیونکہ بہرحال ہم نے دیکھا کہ گیلپ سروے میں عوام چاہتے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے اور کیسز کا سامنا کرنا چاہیے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گیلپ بہت معتبر اور مستند ادارہ ہے اور ایسے موقعوں پر ان کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. لیکن یہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے یا سروے ہوتا ہے بڑا کمپلیکس ہوتا ہے. مثلا اب جو لوگوں کی رائے دی گئی وہ ان لوگوں کی رائے تھی جنہوں نے تقریر سنی، اور ان سننے والوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ وہ ان کے بیانیے سے متفق دکھائی دیتی 33% کی، اور جو متفق 33% ہے اور جو متفق نہیں ہے وہ 37% ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ انہوں نے تقریر نہیں سنی یا تقریر میں نہیں ہے، ان کی رائے کا یہاں اندازہ کسی ایک اور انڈیکیٹر سے ہوتا ہے، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ 51% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی یہ بات درست ہے کہ ہماری معیشت خراب ہوئی ہے، اور 44% سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بیانیہ ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ اس کی اسیسمنٹ کرنا اور اس کا اندازہ لگانا بہت امپورٹنٹ ہے. گویا ہمارے ہاں یہ خیال تھا اپنا کہ خیال یہ ہے سجاد میر صاحب کہ لوگ نہیں چاہتے یا وہ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب کو جس انداز سے وہ واپس گئے اب ان کو واپس آنا چاہیے اور عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، اپنے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے. نہیں میں یہ نہیں کہتا. میں کو دیکھو نا اسیسمنٹ کرنے کی بات ہے، میں اس پہ اصولی سی بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے، لازمی نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بھاگا ہوا ہے، نواز شریف بگوڑا ہے، بلکہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اور بولڈ ہو اور آگے بڑھو، اپنی تحریک کو تیزی دینے کے لیے پاکستان آؤ اور پاکستان آگے ڈٹ کر مقابلہ کرو. مثال کے طور پر گویا سجاد میر صاحب آپ بالکل سمجھ گئے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ مزاحمت کریں، مزاحمتی تحریک چلائیں اور آپ آئیں، اور مگر اس کے لیے آپ پاکستان آئیں اور پاکستان آ کے پھر اس مزاحمتی تحریک کو چلائیں. گویا کہ شاید لندن سے تحریک کو چلانا شاید ان کو اتنا پسند نہ ہے. میں ایک دو لفظوں میں اس کو زیادہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ابھی آغاز ہے. ابھی لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ نواز شریف تقریر کریں گے یا اس کانفرنس میں شریک ہوں گے، ورچوئل ہی صحیح. ان کو کوئی قطعاً یہ توقع نہیں تھی. وہ شریک ہوئے، یہ ایک بڑی بات گنی گئی. اس کے بعد انہوں نے جو تقریر کی، غالباً اس تقریر نے ان کے ساتھیوں کو بھی، چاہے بلاول ہو چاہے فضل الرحمان ہو، سب کو حیران کر دیا کہ نواز شریف نے یہ سٹانس جو لیا ہے یہ گویا اپنی ساری کشتیاں جلا دینے کے مترادف ہے. یعنی یہ کہنے کے مترادف ہے کہ اگر پاکستان میں میری کوئی عام حالات میں گنجائش بنتی تھی کسی سے انڈرسٹینڈنگ کرنے کی یا جس کو آپ ڈیل کہتے ہیں وہ کرنے کی، تو وہ میں نے ختم کر دی ہے. اب وہ صورتحال نہیں ہے. میں فائٹ کرنا چاہتا ہوں. جلانے کی جو کا بیانیہ ہے، جو آپ کو ان کے لب و لہجہ گفتگو میں کشتیاں جلانے والی، جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیسپریشن میں کی اور انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں ان کی اپنی جماعت یا دوسری اپوزیشن کتنی تیار ہے، وہ کتنا چاہتی ہے کہ ہم بھی سب کشتیاں جلا دیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو. یہ جب مشرف کے خلاف ان کے پریزیڈنٹ کا الیکشن ہونا تھا تو اپوزیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم استعفے دے دیں گے اسمبلیوں سے. اس وقت نہ فضل الرحمان نے استعفے دیے تھے وقت پر، ڈیلے کیا تھا، اور نہ پیپلز پارٹی نے مستعفی ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے صرف واک آؤٹ کیا تھا اسمبلیوں کا، جس کا مطلب تھا کہ اس کا فائدہ مشرف کو پہنچے گا. چنانچہ یہ جو بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا سٹیک ہے، سندھ میں سٹیک ہے، یا فضل الرحمان صاحب غالباً اقدام کرتے ہوئے سوچیں گے وہ آخری وقت میں کوئی لین دین کر کے معاملے کو بدل بھی سکتے ہیں، تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. خواجہ آصف کا یہ بیان کہ میں ان کو بلیو نہیں کرتا، ان پر ٹرسٹ نہیں کرتا، غالباً اس اشارے کی طرف ہے کہ ان کو کنوے کیا جائے کہ ماضی میں آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ درست نہیں رہا ہے. یہ ساری باتیں پارٹیوں کے اندر رہیں گی. اصل صورتحال یہ ہے کہ دسمبر کے آخر تک ہمیں اندازہ ہوگا، گجرانوالہ کے بعد باقی جلسے کراچی کا، کوئٹے کا اور آخر میں لاہور کا جلسہ، اگر یہ سمودلی ہو گئے، حکومت نے اس میں کوئی وہ
اس قسم کی کوشش نہیں کی کہ اس کو روکا جائے تو ظاہر فتنہ و فساد زیادہ بڑھے گا، لیکن اگر اس وقت تک ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور کتنے اقدامات ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، ورنہ ویسے یہ تو سوچنا اب اس وقت حکومت کا assessment جو کرنا- گزشتہ ایکسپیرینس ہے ایسے ماحول کا، آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں انہی دنوں میں لگ بھگ اسی قسم کی ایک بڑی تحریک تھی اور جو پوری اپوزیشن کی تھی، فضل الرحمان صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن جب when push come to shove جیسے کہ آپ نے فرمایا، جب آخری لمحات آئے تو منظر بالکل مختلف ہو گیا اور حکومت کو کہیں بھی نہ مزاحمت کرنی پڑی، نہ اس کو تتر بتر کرنا پڑا، اور پورا معاملہ ایک جمہوریت بھی ہوئی، سیاست بھی ہوئی، تحریک بھی چل گئی، دھرنا بھی ہو گیا اور وہ ختم بھی ہو گیا۔ یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس وقت حالات اس سے مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ تو بڑی کلیئر تھی اور کنوے کر چکی تھی کہ ہم نے کسی قسم کی تحریک میں اس طرح ایکٹیو حصہ نہیں لینا جس طرح مولانا فضل الرحمان رہ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ اپنی طاقت کا اظہار اس طرح کرے کہ یہ مان لیا جائے کہ وہ ایک پارٹی ہیں، ایک قوت ہے۔ اب جو آ رہا ہے کہ انہوں نے ملاقات فرانس سے کی، فلاں سے کی، چیف سے کی، یہ اس سے کی، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بات شو کر دی تھی کہ وہ اتنی طاقت کا محترم رکھتے ہیں کہ ان سے بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائے۔ پیپلز پارٹی کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ان کے پاس ایک صوبہ ہے، اصل طاقت ان کی وہی صوبہ ہے، اور اس صوبے کے زور پر وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دوبارہ الیکشن بھی ہو جائیں تو انہیں اس صوبے کے علاوہ کچھ نہیں ملنا، تو چنانچہ وہ اور طرح جو سجاد صاحب، ایک بنیادی سوال میرا یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اب واپس آئیں گے، جلد از جلد واپس آئیں گے کہ گراؤنڈ سے وہ اس تحریک کو آگے چلائیں، یا یہ کہ کوشش ان کی ہوگی کہ وہ الطاف حسین ماڈل پہ جو ہے وہ لندن سے اس تحریک کو چلائیں، اور کامیابی کی صورت کے لیے کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ میں الطاف حسین ماڈل تو نہیں کہتا، لیکن میرے خیال میں ابھی تک ان کا پاکستان نہ آنا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ انہیں ابھی پاکستان کے اداروں پہ اعتبار نہیں ہے، اور اداروں سے میری مراد یہاں صرف یہ ہے کہ انہیں جس چیز پہ ان کا زیادہ زور ہے، انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا، اس سے مجھے لگتا ہے کہ انہیں عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے، یعنی جو ان کا پرسیپشن ہے، درست ہے یا غلط ہے اس پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی صورت میں وہ پاکستان آنے کی بجائے وہاں بیٹھ کر اس تحریک کو اتنا تیز کرنا چاہیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد وہ خمینی بن کے آ جائیں گے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں ہوا، کیا خلا تو رہتا نہیں ہے، بے نظیر ملک سے باہر تھی، نواز شریف ملک سے باہر تھے، مشرف دنا رہے تھے، اچانک کیا ہوا؟ بھئی خلا فل ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ جناب سجاد میر، ہمارے ساتھ موجود تھے۔